امام حسین علیہ السلام کو بحث کریں گے وارث ہونے پر انشاءاللہ. یہ آہستہ آہستہ کھولیں گے تاکہ ایک حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام وہ ایک پاک ذات ہے جو تمام انبیاء کا اکیلا وارث ہے. اکیلا منفرد وارث ہے. خدا جانے اتنی تعداد میں ایک کا وارث ہونا کس معیار کو ظاہر کر رہا ہے، جس میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں. سارا نظام مکمل ہے مگر وارث امام حسین. سمجھ آئی؟ اسی وجہ سے کل جہاں بات ختم ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام وارث ہیں، وارث ہونا ہی پورے عرب میں اس وراثت کے وارث ہونے کا کمال موجود تھا. سمجھ آئیے؟ ایک حدیث وارثہ، ایک حدیث وارث بھی کہتے ہیں اسے، حدیث وارثہ بھی کہتے ہیں. پریشانی آئے تو ہے، اب حدیث وارثہ بھی پریشان ہوئی. حدیث وارثہ کو بیان کیا گیا. اس حدیث وارثہ کو میں سب سے پہلے دہراتا ہوں. یہ لکھا گیا کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل. ان اللہ اصطفیٰ، سمجھ گیا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل. اللہ نے چن لیا جناب ابراہیم کی اولاد میں سے، چن لیا ہے جناب اسحاق کو نہیں چنا. گل سمجھ آئیے؟ جناب اسحاق کو نہیں چنا، اسماعیل، جناب اسماعیل کو چنا. اب کوئی سمجھ آندی بھی ہے؟ جناب اسماعیل سے آگے نبوت نے کس معیار تک پہنچنا ہے؟ اللہ نے چن لیا ہے من نسل ابراہیم، من سے ابراہیم اسماعیل، ومن نسل اسماعیل بنی کنانہ، اور جناب اسماعیل کے ولد میں سے بنی کنانہ ایک قبیلہ ہے، ایک شاخ ہے. جناب اس بنی کنانہ کو چنا گیا. ومن بنی کنانہ قریشن، اسی بنی کنانہ سے آگے قریش کو چنا گیا. قریش سمجھ جائیں؟ قریش. ومن قریشن بنی ہاشم، قریش سے پھر چنے گئے بنی ہاشم. معلوم ہو گیا انتخاب میں اس وقت سب سے بلند ہیں بنی ہاشم. اب بنی ہاشم ایک جمع کی لفظ ہے، لیکن اس بنی ہاشم میں آگے کس کا انتخاب ہوا؟ من بنی ہاشم من الحسین ابن علی. خوش ہو جاؤ جناب. اب نسل امامت کے آگے بڑھنے کے لیے منتخب ہوئے امام حسین علیہ السلام، سرکار حسن مجتبی علیہ السلام نہیں. جناب امام حسین علیہ السلام منتخب ہوئے، چنے گئے جناب امام حسین. اور جناب امام حسین سے آگے چلتے چلتے 12ویں امام تک، پھر 12واں امام. تمام امام حسین کے تمام انہی پورے خاندان سے پھر یہ چنا گیا جناب امام زمانہ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں جملہ کہہ دوں جو بحث آئے گی آگے، ذرا تمہارے سامنے بحث موجود ہے. یہ چنے گئے امام زمانہ علیہ السلام. ان کا لقب ہوا
امام زمانہ وارث الانبیاء وارث المسلمین وارث المرسلین، امام زمانہ وارث المسلمین، آگے ہے وارث آل محمد۔ خوش نہیں ہوئے میرا خیال ہے، اب بات آئی ہے۔ وارث اطرت اہل بیت، یہی وہ امام وارث بن کر پھر منتقب بھی ہوگا اور سائر بھی بنے گا۔ منتقب مانے انتقام لینے والا، انتقام امام حسین علیہ السلام نہیں لیں گے، تمام کا منتقم ہی امام زمانہ ہوگا۔ سائر کے معنی ہوتا ہے خون کا بدلہ، وہ بحث کریں گے جب آئے گا، وقت آئے گا اس پر۔ یہ اللہ کے خون کا بدلہ بھی سائر لے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام پھر وہ بیان کریں گے اللہ کے خون کے بدلے کا بدلہ ہوگا کیا۔ یہ امام زمانہ جب وہ میرا موضوع آئے گا پھر وہاں تک ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ اب یہاں ہمیں چلتا ہوا نظام وراثت کا، امام حسین علیہ السلام وارث بن کر 12ویں تک پہنچ کر پھر 12ویں کا نظام پورے کا پورا بدلہ ہو گیا اس وراثت کے نظام کا۔ اس میں کون وارث، آخر میں وارث کون بنا؟ امام زمانہ علیہ السلام۔ خیال کرائے اسی امام زمانہ علیہ السلام۔ اب جو آخر میں بدلہ لے گا امام ہو کے نہیں لے گا، وارث ہو کے بدلہ۔ نہیں سمجھے میں کیا بدلہ لینے کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بدلہ لینے کے لیے وارث ہونا ضروری ہے، امام ہونا اور ہے، وارث ہونا اور۔ امام تو سہاگا ہو گیا سونے پر، امام بھی ہے، ہادی بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے، ولی اللہ بھی ہے، امام الخلق بھی ہے، یہ ہو کے سارے پھر ہے سائر بدلہ لینے والا، بدلہ لینے والا۔ تو پھر اب بات تو طے ہوگی، بدلہ دینے والا کبھی بھی جانشین رسول نہیں ہوگا۔ اب امام زمانہ تک نظام آ کے مکمل ہو گیا۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے وارث ہونے کی لفظ کو ہم تھوڑا سا اس میں بحث کرتے تھوڑی سی۔ اب جناب کہ عربی میں اس وراثت کے لیے لفظ وارث کی لفظ جو ہے وہ موجود ہے، ہوا وارثن، ہوا وارث المال والمجد ان فلان، وہ کسی کا، ان فلان چونکہ یہ ایک مقولہ ہے، یہ کسی سے یہ وارث ہے، کس کا؟ کسی کا وارث، کس میں؟ مال میں بھی وارث ہے اور بزرگی میں بھی وارث ہے۔ معلوم ہوگا وارث صرف جو ہوتا وہ صرف مال کا وارث نہیں ہوگا، کمال کا بھی وارث ہوگا۔ غور نہیں فرمایا۔ اب یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال کیا ہوگا؟ صرف مال کا وارث نہیں، مال کا وارث ہر ایک ہو سکتا ہے، مگر کمال کا وارث ہر نبی کے کمال کا وارث امام حسین علیہ السلام۔ اسی کمال ہی کی بنا پہ بحث کریں گے کہ ہر کمال کا امام حسین علیہ السلام وارث کیوں ہے۔
اس لیے کہ حسین علیہ السلام وارث بن کے مالک ہوا ہے، مالک بن کے وارث نہیں ہوا۔ غور نہیں فرما رہے، میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ میں امام حسین علیہ السلام وارث ہے، وارث ٹھیک ہو گیا۔ توارثو، لوگ وارث ہوئے۔ توارث المجد من کابرن، کابر 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 کے معنی بزرگوں میں، خاندان کے بزرگوں کی، وہ مجد معنی بزرگوں کے وارث بنے۔ کابرن کابرن، اپنے خاندان کے بڑے بڑے جتنے تھے ان کے یہ وارث بنے۔ کابر معنی بڑے بڑے، صاحبان بصیرت، صاحبان بزرگ، ٹھیک ہے۔ مجد کے معنی بزرگی بھی ہے، معنی ہے، کیونکہ ہم وارث کو لے کے آ رہے ہیں۔ ان کابرن کابرن، ان کے وہ وارث بنے۔ کیوں وارث بنے؟ کہ رشتہ تھا تبھی تو وارث بنے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں جناب، اسے ذرا آگے ڈیفائن کریں گے کہ وارث وہی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق ورثہ سے بھی ہو اور وارث سے بھی ہو، تب وہ اس کا وارث بنے گا۔ صرف مال سے اس کا تعلق نہ ہو، مال سے بھی تعلق ہو اور ورثہ سے بھی تعلق ہو۔ دیکھو سی کیا وجہ ہے۔ اچھا آگے ٹھیک ہو گیا۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہو گیا سی، یہ چلنے والا ہو جاتا تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک، اچھا ٹھیک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایسی صلوات پڑھیں جو جیسے لائق صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحیح، اس وقت اس وراثت کی اہمیت کو تھوڑا سا، چونکہ اب وراثت کا بیان ہوتا بھی رہتا ہے، اس وقت اس کا بڑی اس کی اہمیت تھی۔ اس اہمیت کے پیش نظر عباس بن عبد المطلب بنایا گیا۔ جناب عبد المطلب کا بیٹا عباس نہیں تھا۔ بنایا گیا کا جواب نہیں ہے۔ جنہوں نے آگے حکومت لینی تھی انہوں نے بنی عباس میں عباس کو کیا بنایا؟ چچا ام رسول کہہ کے متعارف کیا ہے، اور اس ام رسول پر خدا جانے ان کا کتنا ذہن صرف ہوا، کتنا مال صرف ہوا۔ اب جب بھی پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جب بھی بولتے تھے ام رسول کہہ کر، تاکہ پاکی بھی تو تھے۔ جناب عبد المطلب کے بیٹے 10 بیٹے تھے، یہ 11واں بنتا ہے، 11واں ہے ہی نہیں، بیٹے ہی 10 ہیں۔ جب بیٹے ہی 10 ہیں 11ویں نہیں بنتے تو پھر 11ویں کو بیٹا بنانے کے لیے کتنا کچھ ذہانت اور کتنی کچھ اس میں سیاست اور جو کچھ ہونا چاہیے وہ صرف ہوئی ہے اور متعارف کرا دیا گیا۔ اور ابھی تک کچھ ہمارے شیعہ بھی اسی پہ ابھی تک موجود ہیں کہ ہاں یہ ام رسول تھے، حالانکہ یہ ام رسول نہیں تھے، یہ ان کے غلام تھے، جناب عبد المطلب کے غلام تھے۔ انہیں پریشان ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں کتنی دباؤ ہے آپ کے ذہنوں پہ بھی، اگر ایک حقیقی بات سنا دی جائے، اتنی 100 سال کی بات آج ہی آگے بیان ہو رہی ہے۔ خدا جانے جب حقیقت آتی ہے پھر نمایاں ہوتی ہے۔
بات ذہن میں آئی تو اب میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ایک نہیں، میں نے 7 ورق لکھے ہیں اس کے پورے تفسیر کے اندر کہ یہ عبد المطلب کے بیٹے نہیں. ایک ورقہ نہیں، 7 ورق بڑے بڑے، پوری ان کی پوری تاریخ میں نے لکھ کے ان میں لکھ دی ہے. وہ بعد کی بات ہے، تو وہ جب آئے گی میری تفسیر پھر آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گی. اب میں رسول ہونا شروع ہو گیا. جب میں مدینے میں بات بڑھتی گئی تو کہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد اس کا اور زیادہ عنوان بڑھایا گیا. ہر آدمی کہنے لگا کہ جب ام رسول ہے، اب رسول پاک تو چلے گئے، ان کی وراثت کا دعویٰ کرو. یہ آئے ایک ہمت کر کے جناب علی علیہ السلام سے کہا، صحیح سرکار کا میں وارث ہوں، مجھے وراثت دے. خیال کرائے. عباس بن عبد المطلب جسے وہ کہتے ہیں، یہ آئے اور آ کے کہا کہ میں ان کا وارث ہوں، میں وارث ہوں تو مجھے وراثت آپ دو، تو آپ وارث ہیں ان کے. سرکار علی علیہ السلام نے فرمایا آپ بابا وارث نہیں ہیں. اب ان کو یہ نہیں ہمت ہوتی تھی کہ پوچھتے کیوں نہیں ہے، کیوں وہ پوچھے جو جانتا ہو. علی کے سامنے کیوں کہتا تو بول جاؤ، اتنی ہمت نہیں تھی. تو پھر ملے، پھر ایسے، اور ان کا پھر 2 کے 4 تا 8 ملا کے پھر آگے صحیح میری وراثت تو ام رسول. صحیح ہم سارے کہتے ام رسول آئے ہیں، ان کی وراثت کا مطالبہ ہے، جناب علی حل کرو. جب اس کا مطالبہ بڑھا تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کل مدینے میں اعلان کر دو، سارا مدینہ مسجد نبوی میں آ کے جمع ہو جائے، ہم عباس کو وراثت دینا چاہتے ہیں. گل سمجھ آ گئی میرا باپ؟ اچھی گل، ہم انہیں وراثت دینا چاہتے ہیں. اب جب اعلان ہو گیا ہوگا، وہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں وہ تو خوش ہو گئے کہ ہماری مدعا پورا ہو گئی. اب جناب یہ ہوا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جا کے کنڈی کھڑکا گیا ہے، وراثت ملنے والی ہے، دیکھو ہم نے کیسا حساب کیا ہے، کیسا بتایا. ہوتا ہے یہ سارا. اگر یہاں ایم پی ایم این اے بنے تو وہ تو ادھر وراثت رسول کا مالک ہو رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. جناب علی علیہ السلام آگے، سارے آگے. جو وراثت رسول تھی وہ بھی جناب علی ساتھ لے کے آئے. فرمایا اس وقت یہی وراثت ہے. ایک گھوڑا تھا، سرکار نے باہر دروازے پہ باندھ دیا، مسجد نبوی کے دروازے پہ باندھ دیا. اندر آئے، ایک تلوار تھی، ایک زرہ تھی، ایک امامہ تھا. 3 چیزیں تھی. سرکار نے درمیان میں رکھ دی اور عباس سامنے بیٹھا ہے. جناب علی نے فرمایا یہ عباس رسول خدا کی وراثت وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وراثت میں ان کو پتہ نہیں کتنا ملتا. آج ہم یہ 3 چیزیں وراثت کی رکھی ہیں. یہ 3 چیزیں امامہ پہن لیں، زرہ پہن لیں، تلوار لگا لیں، اٹھ کے گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، چاروں لے جائیں، ساری وراثت لے جائیں. یا آپ پریشان ہو رہے ہیں یا ویسے اچھا نہیں لگ رہا میرا خیال ہے. یہ چاروں کی چاروں لے جائیں. سرکار علی نے فرمایا انہیں پہنو. انہوں نے پہلے زرہ پہنی، تلوار لگائی، سر پہ امامہ رکھا. سرکار علی نے فرمایا اٹھو. اب یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ کا حوالہ. سرکار نے فرمایا اٹھو. بھائی اب جملہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جملہ ضرور کہوں گا. انہوں نے پوری وراثت کا زور لگایا، اٹھ نہیں سکے. آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ہے جگہ، آگے آ جاؤ. اللہم صلی علی محمد آل محمد. چلو ایک ہی بیٹھ جاؤ. بسم اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ پوری وراثت کا زور لگایا مگر
اب جو خواہشمند تھے کہ جلدی اٹھے وہ تو پریشان ہونے لگے، کہہ رہے تھے جلدی کرو اٹھو جلدی کرو اٹھو، زور لگایا مگر اٹھ نہیں سکے۔ آخر مجبور ہو کر انہوں نے پہلے ذرا اتار کے رکھ دی، ذرا اتر گئی جناب علی نے فرمایا اب اٹھو۔ اب تو دو چیزیں ہیں نا، تین نہیں ہیں، مگر نہیں اٹھ سکے، ذرا اترنے کے باوجود بھی نہیں اٹھ سکے، پھر زور لگایا نہیں اٹھ سکے، پھر جو وہ تھی تلوار تھی نا وہ تلوار اتار کے رکھ، صرف امامہ پاک رہ گیا۔ سرکار نے فرمایا اب اٹھو۔ بھائیو اب اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں سکے۔ اب جب نہیں اٹھ سکے بات تو طے ہو گئی نا، جب تینوں پہ نہیں، اب جو امامہ اتار دیا فرمایا اب اٹھو، تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے کہتے ہیں علی آقا میں نے غلطی سے دعویٰ کیا ہے میں وارث نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، حیدری اٹھ کر جانے لگی، آگے آدمی مسجد بھر گئی۔ بنی عدی کا ایک بنی عدی قبیلہ، اس کا ایک آدمی بیٹھا تھا، اسے اٹھ کے اس کے کان میں کہا یہ بنی ہاشم پتہ نہیں ان میں کتنی کوئی وزن بھر دیا ہوگا، میری نظر باہر گھوڑے پر تھی، کوئی گھوڑے کے قریب گیا ہی نہیں ہے، تم گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ یا تو وہاں تو کوئی بنی ہاشم نہیں گیا نا، اس میں بیٹھ جاؤ، یہ بھی جبر مشیت تھا ہے تاکہ معاملہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے۔ اس کی بات سمجھ کے سن کے ہاں کر کے گھوڑے کے قریب گئے تو گھوڑے نے پیچھے ٹانگیں بلند کر کے آواز نکالی، گرے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آ کے اگر اجازت دے تو میں جملہ کہہ دوں، جو گھوڑے کی آواز سے بے ہوش ہو جائے وہ وارث رسول نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ کچھ صاحب کچھ اچھا اب جب وہ کہنے لگے سرکار میں بالکل وارث نہیں ہوں، سرکار امیر المومنین نے فرمایا سارے واپس آ جاؤ۔ جتنے آدمی تھے سارے کے سارے، گل چنگی لگ رہی ہے غور فرمائنے سے، اندر آگے سرکار علی علیہ السلام نے تلوار لگائی، زرہ پہنی، امامہ سر پہ رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو کے گھوڑے پہ بیٹھ کر سارے باہر آ گئے۔ ایک چکر لگا کے جب وہاں پہنچے جناب علی اترے، فرمایا کوئی جائے نہ، سارے واپس آ جاؤ۔ سارے واپس آ گئے۔ جناب علی نے زرہ تلوار امامہ اتار کے فرمایا حسن پہنو، خوشوب اتر ہے۔ سرکار حسن نے پہنا، پہن کے اٹھ کے گئے، گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس آئے۔ سرکار علی نے فرمایا کوئی جائے نہیں واپس، پھر اندر آ جاؤ۔ سارے جب واپس آئے سرکار حسن نے تینوں چیزیں پہن کے کھڑے ہو کے گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس آ کے اتر کے اتارے، فرمایا حسین پہنو۔ امام حسین نے پہن کے چکر لگا کے جب واپس آئے تب دنیا کو بتایا وارث کون ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی میرا بھائی؟ امام حسین علیہ السلام وارث ہیں کن کے؟ انبیاء کے۔ وارث کوئی، اب نئی بات شروع ہو گئی میرے بھائی، وارث ہونے کے لیے جس کا وہ وارث بن رہے ہیں باپ کو اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ آپ بات سمجھ نہیں، آپ اپنے باپ کے وارث ہیں یا نہیں؟ باپ مالک ہے تو وارث ہے، ایسے باپ مالک ہوگا بیٹا وارث ہوگا۔ اب جو جناب امام حسین علیہ السلام انبیاء کے وارث ہیں یہ روز بتائیں گے، آپ تو موضوع کھول جائے گا۔
تو جناب علی علیہ السلام کو مالک ثابت کرو، پھر وارث کا اعلان کر دو۔ اور جنرت وارثہ دلیل ہے کہ مالک ہیں تبھی تو وارث ہے تو پھر مالک ثابت کرو۔ جناب علی علیہ السلام کو کیا کرنا ہے؟ ثابت مالک، انبیاء کا مالک۔ میں عرض کروں، کل بھی میں نے عرض کیا کہ ان سلاموں میں، ہر سلام میں قرآن کے باب علوم کھل جاتے ہیں۔ ایک ایک سلام میں اتنے علوم ہیں، انشاءاللہ ابھی بحث کریں گے، جیسے وقت آتا جائے گا ان کو ہم کھولتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ۔ آج مالک ہونے کے لیے، اب جناب ہماری فقہ کی کتابوں میں مالک ہونے کے لیے، ملا یاد الفقی کو آپ دیکھ لیں، علامہ شیخ صدوق کی جو کتاب ہے، اس میں مالک ہونے کی پہلی شرط یہ ہے، مالک وہ ہو سکتا، مالک وارث نہیں، مالک وہ ہو سکتا ہے جو کسی چیز کو خود خریدے، مالک وہ ہوتا ہے جو خود خریدے اور دو عادل گواہوں کے سامنے قیمت خود دے، خود قیمت دے، پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ مالک۔ اب جناب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام نے جناب آدم کو خریدا، خریدا یا نہیں خریدا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ خریدا۔ اب اگر خریدے کی بات کریں، جو خود بک گیا ہو وہ کس کو خریدے گا؟ میرے خیال میں باتیں اچھی نہیں لگ رہی، نہیں صحیح محسوس کر رہے ہیں نا، معلوم ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس معیار سے کہیں گے، پھر اگلی باتیں ذرا اپنے معیار سے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جناب علی علیہ السلام مالک، خریدار، اس کے قیمت دے کے خریدار ہو کے مالک نہیں ہے۔ جب مالک نہیں ہے تو امام حسین علیہ السلام کو وارث ثابت کرنے کے لیے پہلی شرط تو چلی گئی ہمارے پاس۔ اب دیکھنا ہے کہ کوئی اور شرط بھی ہے یا نہیں، خیال کریں۔ معلوم ہو گیا جناب علی امور دین کی تکمیل میں کسی ایک کام کے لیے نہیں آئے، دین کا کوئی اہم ایسا کام نہیں جو علی کے بغیر ہو سکے۔ ذات علی کس میں یار کیا کہ دین کے جتنے علوم ہیں، ان کے جتنے باب ہیں، تقریباً ہر باب میں امام کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بحیثیت امام، بحیثیت معصوم، بحیثیت اولی الامر موجود ہے۔ تو اب دین انہی کی نگرانی میں آگے بڑھے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو پھر بات طے ہوگی، پھر غیر معصوم کبھی بھی اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ طے ہو گیا، کیونکہ اب نگرانی چلے گی اولی الامر کی، اولی الامر معصوم ہوتا ہے۔ اب دوسری شرط یہ ہے، اور دیکھیں شرط دوسری بڑی شرط ہے، دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ مالک وہ ہو سکتا ہے، بحث کریں گے لفظ مالک پر کئی دفعہ آگے ہمارے، مالک وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس شے کو خود اپنے ہاتھوں سے خود بنائے۔ اگر آپ سمجھ گئے تو بات طے ہوگی۔ حیدری غور ہی نہیں فرما رہے تھے، حیدری کیا کرنا، اس شے کو خود
اپنے ہاتھوں سے بنا. اب ہم نے ثابت کرنا ہے جناب علی علیہ السلام جناب آدم کے مالک ہیں. مالک ہیں. ہائے 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 میں لفظ آ گئی ہے لفظ. جس آدم کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے پھر کن ہاتھوں نے بنایا؟ جناب آدم کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. جب نہیں ہے تو پھر کوئی تو ہے بنانے والے. اچھا اور میں لفظ کہوں جناب آدم کا بنانا مشیت کے معیار کے مطابق ہو. صرف بنانا نہیں. غور نے فرمایا اس میں عصمت کا کمال رکھنا ہے. علم بھی عصمت بھی نہ علم بھی عصمت بھی. کیونکہ جناب آدم علیہ السلام کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. جنہوں نے سجدہ کرنا ہے فرشتوں نے وہ علم رکھتے ہیں اور ان سے علم بھی زیادہ ہو تاکہ مسجود ملائک بن سکیں. اور ملائکہ معصوم کے لیے بھی اتنی عصمت چاہیے. خدا جانے جبریل کتنا معصوم ہے. جبریل ذرا دیر کرے تو عہدے سے نکل جائے گا. تو پھر عصمت کا معیار فرشتوں سے بلند ہوگا اور وہ بلند جو ہوگا جناب آدم کو پھر بنانے میں کتنا بڑا کمال ہوگا یا نہیں؟ اب پھر کیا کریں؟ اب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کو درست کر دوں. دیکھیں نشاندہی ہو گئی کہ پہلے اسے درست ہونا ضروری ہے. ہمیں ہمارے ذہنوں کو تیار کرنے کی. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ کہتے جب میں بنا لوں. آپ کو کیا خبر کیسے بنا؟ سویتہو تو نہیں تو بنانا بھی بتایا. معلوم ہوتا ہے بنانا ضروری ہوتا ہے. بنیاد ضروری ہے بنانی. وہ معلوم ہو کہ بنا کیسے ہے تاکہ عصمت کا معیار بلند ہو سکے. کہ میں جب اسے ہاتھوں سے درست کر دوں یا میں درست کر دوں. درست ہوتے ہیں ہاتھوں سے. اے اللہ تیرے ہاتھ نہیں ہیں. تو تصور میں نہیں آتا. تصور میں ایسا واجب الوجود ہے تصور میں نہیں آتا. جو تصور میں نہیں آتا وہ آ کے مٹی نہیں گوندھے گا. پھر ضروری ہے اللہ کے لیے اپنا اللہ ہونا بھی محفوظ رکھے اور نسل آدم کے لیے آدم کا کوئی بنانے والا بھی بنا دے جسے خلیفۃ اللہ کہے. کیا کہے نہ کیا کہے خلیفۃ اللہ کہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اسی خلیفہ بھی ہے. اب خلیفۃ اللہ کو بنانا ہے. کس نے بنانا؟ اس میں یار نے جو اس کی مشیت کے مطابق ہو. اب علی فرماتے ہیں جناب آدم کی خلقہ من تراب، اس کو پیدا کیا اللہ نے تراب سے. تو اب طے ہو گیا جو بھی تراب سے آدم بنائے گا وہ خود بو تراب ہوگا. دیکھیں کیسے اشارے ملتے جا رہے ہیں. اب اشارے ہوتے جا رہے ہیں. اب پتہ لگا بو تراب وہ ہوتا ہے جو آدم کو مٹی سے بنا دے. ہمیں خبر ہی نہ ہوتی مٹی کہاں سے لی گئی کون لینے والا ہے کیا ہوا. سار کا تراب بھی اکٹھی ہوئی سب کچھ ہوا. اور ابو تراب کی بات آئی. بنانے والا پہلے کیا کرے گا؟ سویتہو، میں اسے درست کر دوں. جناب علی فرماتے ہیں میں ہی
अल्लाह जनाब आदम की इस तीनत को मैं ही खमर तो तीनत आदम अरबईना सबाहन 40 दिन मैं ही आदम की मिट्टी को खमीर करता रहा। मेरे ख्याल में समझ नहीं आई आपका। हाय 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 हाय। जनाब आदम को कौन खमीर करता है? अच्छा अच्छा एक गल कर। अल्लाह की तख्लीक का शाहकार अली है। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। कौनैन की हर चीज का मुख्तार। अली फरिश्तों को तकरीम सिखाई है अली ने। अच्छा ठीक है। आदम के हसी पुतले का बेमार तो भी लगाएगा मन की मुराद पाएगा। सलाम मोहम्मद इम्मा आले मोहम्मद। सही ने बहुत अच्छा शेर का, अगर पुतले की जगह जिस्म कहे बदन कहे तो ज्यादा अच्छा। ये जरा मुश्किल क्लास बन जाती है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह सी माशाल्लाह। अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को 40 दिन अब खुश नहीं हो रहे। तीनत को खमीर करने वाला। अब मैं लफ्ज़ कहूँ ख्याल किराए से, उस वक्त इंसान के बनाने का नमूना भी नहीं था। जो बगैर नमूने के बना दे उसे अली कोई नहीं। हैदरी आप जनाब अली के नमूने में बने हुए हैं। हाय हाय हाय। जो जनाब अली के नमूने में इंसान बना हुआ है उसे इंसान रहने के लिए अली की विलायत मानना जरूरी है। हैदरी समझ आई। अब जनाब सवै तो हूँ व नफख तो फी है मेरी रूही। बहुत बढ़िया। यही एक लफ्ज़ है जिसमें जनाब अली खलीफतुल्लाह बन के आए। समझ आइए। दुरुस्त करने का कुछ और भी तरीका हो सकता है। हाथ तो अच्छी से है, क्योंकि मासूम ने बनना है, मासूम हाथों का होना ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी हो गया। लेकिन ये जो रूह फूंकनी है ना, रूह, अब इसी रूह ने बहुत से लोगों को ये तर्जमा ला के दिया कि जिब्रील ने रूह फूंकी है। ना ना ना, ये रूह फूंकना नहीं, रूह को फूंकना नहीं होता। नबी का जिस्म नबी नहीं होता, नबी की रूह नबी नहीं होती, मगर इस रूह में उस बनने वाले की नबूवत के मुताबिक इल्म और कमालात नबूवत इसी रूह में फूंक से देने हैं। कमालात नबूवत, इल्म भी कमालात भी डालने नहीं होंगे, डालना ही तो शायद थोड़ी, खुदा जाने को क्या कमाल है। देखिए रूह का कमाल आप समझते हैं, रूह अम्र रब्बी है, अम्र को कौन जाने, जब यही ना, सिवाय उलिल अम्र के इस कमाल को कोई नहीं जान सकता। आप हम सिर्फ चस लेते हैं, खुश होते हैं, चलो जी ठीक है, खुश हो गए, चलो जी चंगी गल। हकीकत क्या है इसके अंदर कि वो रूह नहीं थी, वो रूह बैसियत अम्र था, जो अम्र जनाब आदम की जिंदगी को और ईजाद में एक लम्हा, इल्म और ईजाद एक आन में, वही ईजाद वही इल्म। अब जो रूह फूंकेगा वो सिर्फ रूह नहीं फूंकेगा, वो उसे क्या देगा, ईजाद भी देगा, और जो लवाज़मात नबूवत हैं उसी ईजाद में होंगे।
اور وہ کیسے ہوں گے یہ میں نہیں سمجھا سکتا. اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تھوڑا سا اشارہ دیں میں اسے کوشش کروں گا آگے بڑھانے کی. ہمیں یہ تصور میں نہیں آ سکتا. اب جناب آدم نے میں جناب علی نے روح پھونکی, پھونک دی. پھونکتے ہی جناب آدم اٹھ کے بیٹھ گئے, وجود میں آ گئے. جتنے کمالات نبوت تھے اسی پھونک میں آدم کو مل گئے. ملنا ہی دلیل ہے کہ فرشتوں نے بلا فاصل سجدہ کر دیا. اگر نہ ملے ہوتے کبھی فاضل مفضول کا سجدہ نہیں کر سکتا. کرنا دلیل ہے کہ اسی پھونکنے میں سارے کمالات نبیوں کو مل گئے, جناب آدم کو مل گئے. ملے ہیں نا, بالکل مل گئے. اب مل گئے, یہ ملانے والے کے لیے کون بنا؟ جناب علی پھونکنے والا. میں نے یہی کہا تھا کہ جناب علی خالق آدم ہے. میرے لیے وہی FIR کٹی تھی. کہتے تھے آدم کو آپ نے خالق کہا, علی کو خالق کہا. میں نے کہا آپ نے یہ احسن الخالقین ہے. یہ خالقین ہے جس کا اللہ احسن الخالقین ہے. کون ہے جو اور خالق ہیں تو یہ احسن الخالقین. تو اب روح پھونکی گئی, جناب آدم کیا بنے؟ وجود میں. اب روح پھونکنے والا, اسے بنانے والا مالک ہو گیا یا نہیں؟ ویسے آگے آئیں گے. جب جناب علی مالک ہو گئے تو امام حسین وارث ہوئے یا نہیں؟ اب جتنے نبی جناب آدم کی نسل سے آتے جائیں گے حسین علیہ السلام وارث ہوتا چلا جائے. خوش ہو جاؤ میرا پتر. امام حسین علیہ السلام وارث ہوتے چلے جائیں. ٹھیک ہو گیا. کل جہاں بات مصائب کی میں نے جناب عبداللہ ابن قیس انصاری کی, ابھی کربلا کوفے سے پہلی منزل کی میں نے کل کے مسائل بیان کیے. آج میں جناب کوفہ میں بازار میں داخلے کے مسائل بیان کرتا ہوں. ساری رات مسجد حنانہ میں میری بیویوں نے گزارا, جس کا نام ہے مسجد راس الحسین. یہاں سر رکھے گئے. صبح سویرے جب بیویوں کو بازار میں لے جایا گیا محملوں کے ساتھ, انہوں نے غضب یہ کیا, ہر بیوی کے محمل کے ساتھ ان کا قریبی شہید کا سر نو کے نیزے پہ اٹھایا گیا. خدا جانے جناب ام رباب کے محمل کے ساتھ جناب علی اصغر کا سر کیسے اٹھایا گیا. جناب ام لیلہ کے محمل کے ساتھ جناب قاسم کا سر. ٹھیک ہے. جناب ام لیلہ کے جناب علی اکبر کا سر. جناب زینب عالیہ کے محمل کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پر اٹھا کے جو ہی آ گئے نا, آ گئے بازار میں. پہنچے بازار میں, کسی بدبخت نے اشارہ کر کے کہا حاضہی زینب بنت علی. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. یہ مصائب کے دن ہیں, رو لیا کریں. لوگوں آؤ, علی کی بیٹی زینب یہ ہے جو بازار میں ہے. جب یہ اشارہ ہوا اس وقت پاک بی بی نے بال ڈالے ہوئے ہیں, ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے. جب پہلے دن وہاں کربلا محلہ 11ویں محرم کو ہے, بیویوں کے ہاتھ آگے تھے. آگے باندھے جانے والے کو اسیر کہتے ہیں. پھر انہوں نے ہاتھ بیویوں کے پیچھے باندھے, انہیں سبایا قیدی کہتے ہیں. ہاتھ باندھ دیے گئے. بیویوں گھٹنوں پہ سر رکھ کے, بال کھولے ہوئے, اوپر خاکے کربلا ڈالی ہوئی. جب اشارہ ہوا اس وقت بی بی نے کہا سجاد یہ اشارہ سنا تو نے؟ میرے امام نے فرمایا پھوپھی اماں میں نے صرف سنا نہیں, میں نے اشارہ دیکھا بھی ہے.
اس وقت میری بیوی نے کہا سجاد تو امام وقت ہے، میں خطبہ پڑھنا چاہتی ہوں. جو خطبے کے آواز بلند ہوں گے سارے غیر محرم ہیں، اجازت ہے میں اس وقت خطبہ پڑھوں؟ میرے امام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ کا خطبے پڑھنے سے دین محفوظ ہو جائے گا. پاک بی بی نے سر نہیں اٹھایا، اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے بی بی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ کے فرمایا اس کو تو یا اہل الکوفہ، کوفے والوں خاموش. لاکھوں کا مجمع خاموش ہو گیا، لاکھوں آدمی. یہاں تک روایت ہے کہ اونٹوں کی گھنٹیاں بجنی بھی بند ہو گئی، خاموشی ہو گئی. پاک بی بی نے امام کے حکم سے خطبہ پڑھنا شروع کیا. عزاداروں جب خطبے کی آواز ذرا بلند ہوئی، میرے امام کا پہلا صحابی ہے عبداللہ ابن عفیف، آج دوسرے عبداللہ کے نام میں لے رہا، جناب عبداللہ ابن عفیف. یہ وہ شخص ہے جب یہ جناب علی کے ساتھ جنگ جمل میں گیا تھا، پہلی بارش آئی وہاں جنگ جمل میں، اس کی داہنی آنکھ میں لگی، تیر لگا، آنکھیں ضائع ہو گئی. پھر یہ جنگ صفین میں ایک آنکھ سے گیا، جب وہاں گیا تو پھر بارش آئی تیروں کی، دوسرے آنکھ میں لگی، آنکھوں سے نابینا ہو گیا. یہی کہتا ہے جب نبی نے جتنے اوروں کو بھی تیر لگے تھے، جتنے وہاں گئے، جو بھی گیا ان کو جناب علی آنکھیں دیتے گئے. میرے خیال باب مصائب آپ سمجھ رہے بات کو. یہ کہتا ہے جب میں گیا نا جناب علی روتے روتے کھڑے ہو گئے، فرمایا میں تجھے آنکھیں نہیں دوں گا عبداللہ، تجھے آنکھیں نہیں دیں گی. یہ کہتا ہے یہی شخص نابینا جسے آنکھیں نہیں دی گئی، یہ وہیں بازار میں کھڑا ہے. جب آواز بلند ہوئی نا یہ چلا کے کہتا ہے لوگوں علی کب آیا ہے؟ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو. علی علیہ السلام کب آئے ہیں؟ انہوں نے کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ لہجہ بھی علی کا ہے اور فصاحت علمی بھی علی کی ہے. بتاؤ یہ کون ہے؟ نابینا تھا وہ. جتنے آدمی آئے تھے واپس چلے گئے. بچی نے کہا جو چھوٹی پکڑ کے آئی تھی بابا سارے چلے گئے، کسی نے نہیں بتایا. کہا ذرا بچی دیکھ کون ہے جو خطبہ پڑھ رہا ہے. بھاگتی ہوئی گئی بچی جناب زینب کو خطبہ پڑھتے دیکھ کے، کہوں روتی ہوئی آ کے لپٹ کے کہتی ہے بابا خطبہ دینے والا مرد نہیں، اجرکم اللہ ہے ایک مستور ہے جو خطبہ پڑھ رہی ہے. رو کے کہتے ہیں اتنی جلدی شریعت کو بدل دیا گیا کہ بیویاں خطبے پڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ رونے لگ گیا اتنی جلدی. جب یہ آواز بلند ہوئی نا تو کہا اچھا سارے چلے گئے، میری چھوٹی پکڑ اسی بی بی کے قریب لے چل، میں اس سے پوچھوں جناب علی سے تیرا کوئی رشتہ ہے یا شاگردی میں یہ علم ملا ہے؟ اجرکم اللہ. جب گیا نا جناب زینب خطبہ پڑھ رہی تھی، نابینے نے ہاتھ بلند کر کے کہا بی بی خدا کے لیے بتا جناب علی سے تیرا کوئی رشتہ ہے یا شاگردہ ہے؟ جب یہ کہا تو اب بی بی نے نام لیا عبداللہ. اب یہاں علماء نے لکھا ہے اگر بی بی ڈائریکٹ کہہ دیتی میں علی کی بیٹی ہوں یہ ہے کر کے مر جاتا. میری بی بی نے نام لیا عبداللہ. جب عبداللہ نام لیا نا عبداللہ کہتا ہے یہ بی بی تو میرے نام سے بھی واقف ہے. اس کا وہ پہلا پریشر کم ہوا. اب جو کم ہوا نا اب بی بی نے کہا عبداللہ میں علی کی شاگردہ نہیں، میں علی کی بیٹی زینب ہوں. خدا گواہ جب نام زینب آیا نا منہ پہ تماچے مار کے نجف کی طرح منہ کر کے کہتا ہے مولا آج میں سمجھا ہوں تو نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ کہ آج کیوں آنکھیں نہیں دی؟ تاکہ تیری بیٹیوں کو برہنہ سر میں نہ دیکھوں. علی کی بیٹیاں ہوں ان کے سروں پہ چادریں نہ ہوں. اللہ لعنت اللہ علیہ.